بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ ساڑے معاشرے دے وچ ایک ہور ٹرینڈ چل پیا ہے کہ اگر کسی مسجد دے وچ امام رکھنا ہے یا خطیب رکھنا ہے تو اس نو پہلے بلا کے تقریر کروائی جاندی ہے۔ اگر وہ بندہ تقریر کرن دا ماہر ہے، دھوم دھڑکے نال اور بڑے جوشیلے انداز نال ہاتھ پیر مار جاندا ہے اور بڑی لچھے دار اور بڑی خوبصورت گفتگو کر جاندا ہے، آواز اچھی ہے، جوشیلا انداز ہے، تو لوگ جذباتی ہو کے اور اس طرح دی تقریر سن کے اس بندے دا انتخاب کر لیندے اور سمجھیں کہ اس تو اچھا اور اس تو بہتر سانو خطیب یا امام نہیں ملنا۔ زیادہ تر امام واسطے بھی اسی طرح ہی ہوندا ہے، لیکن وہ بندے اس گل دی طرف بالکل دھیان نہیں دیندے کہ یہ قرآن شریف غلط پڑھدا ہے یا صحیح پڑھدا ہے۔ ساڑے معاشرے دے وچ ایسے خطیب ہیں کہ جنہ دی فیس لکھاں دے وچ ہے، لیکن او بندے قرآن مجید دی ایک آیت صحیح طریقے نال نہیں پڑھ سکتے۔ جس موضوع تے انہوں نے گفتگو کرنی ہے، خطبے دے دوران جو ایک آیت پڑھ دیں وہ بھی وہ غلط پڑھ دیں، اگے تے پھر انہوں نے قرآن مجید دی آیت کی پڑھنی۔ تو لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ جس بندے نو اسے منصب سونپ دے پے ہیں، یہ ذمہ داری جس بندے دے کندھیاں تے آ رہی ہے، وہ قرآن شریف غلط پڑھدا ہے یا صحیح پڑھدا ہے، اس نو مسائل دینیہ تو بقدر ضرورت واقفیت ہے یا نہیں ہے، اس دا کردار اور عمل منصب امامت واسطے مناسب ہے یا نہیں، بالکل اس چیز دی پرواہ نہیں کیتی جاندی۔ اگر بیان اور تقریر اصول اور شرائط دے نال ہون تو اس دے نال دین نو تقویت حاصل ہوندی ہے اور ہوئی بھی ہے، اور اس دے وچ کوئی شک نہیں کہ دینداری اور تقوی شعاری اور خوف خدا عموماً کم سخن اور سنجیدہ مزاج لوگوں دے وچ ہوندا ہے۔ زبان دے مٹھے اور منہ زور لوگ سارا کم اپنے منہ اور زبان دے زور تے کرتے ہیں۔ اسلام گفتار تو زیادہ کردار دے نال پھیلیا ہے اور اس نو کردار دی زیادہ ضرورت ہے۔ اج کل دے زیادہ تر مولوی حضرات قرآن و حدیث دا مطالعہ کر کے یا پڑھ کے سمجھ کے عوام نو سمجھان دے بجائے وہ مولوی دی تقریراں سن لیندے۔ سوشل میڈیا دا دور ہے، یوٹیوب تو سن لئی، کوئی فیس بک تو سن لئی، تو لوگوں دی تقریراں سن کے اور پھر انہوں نے اگے وہ بیان کر دیں، یا اردو دے وچ عام فہم لکھی ہوئی کتاباں پڑھ کے اس فیلڈ دے وچ کتاباں بھی بڑیاں آ گئی نے، کوئی 12 تقریری ہے، کوئی 13 تقریری ہے، چھوٹی چھوٹی تقریراں بنا کے تو وہ کتاباں بنا دیتی ہیں جڑے کتاب دے نال تقریباً پورا سال کٹ جاندے ہیں مولوی حضرات۔ تو اس چیز نے آ کے اتنا سست اور کاہل کر دیتا ہے نا لوگوں نو۔ یہ تھوڑی جی محنت کر کے
اپنا کام چلا لیندے بجائے اس دے کہ مطالعہ کرتے قرآن و حدیث سمجھتے لوگوں کو سمجھان کی کوشش کرتے. لیکن یہ عوام کا بھی قصور ہے. عوام بھی اس بندے نو زیادہ پسند کرتی ہے کہ جس دی سر اچھی ہے، جس دی ہیک اچھی ہے، جس دی زبان میٹھی ہے. اور اس دور دا ایک ہور المیہ یہ ہے کہ لوگ سریلے مولویاں نو بلا لیندے، ایسے ایسے مولوی کہ جنہاں نے ساؤنڈ بھی اپنا نال لے کے آنا ہوتا ہے اور لکھاں دے وچ انہاں دی فیس ہوندی ہے. اور انہوں نے آ کے بیان کی کرنا ہے، چند سراں لانیاں، چند من گھڑت واقعات بیان کرنے اور انہوں نے واہ واہ کر کے پیسے نال جھولیاں بھر کے تے ٹر جانا ہے. کئی واقعات ایسے ہوئے نے کہ باہروں مولوی آیا اور اس نے کوئی من گھڑت روایت بیان کی تھی تو عوام جڑی ہے انہوں نے آ کے مقامی جو علماء ہوندے یا مولوی حضرات ہوندے انہوں نے آ کے پکڑ لینا ہے کہ حضور فلانا بندہ آیا اور اس طرح دی روایت یا واقعہ بیان کر گیا. اللہ دے بندے جڑا بیان کر کے گیا اس نو جا کے پوچھو نا، لکھ روپیے تے وہ لے کے گیا اور صفائیاں دین واسطے یا اس دے حوالے دین واسطے یا لوگوں نو سمجھان واسطے وہ بندہ بیٹھا ہے کہ جس نو تنخواہ بھی انہوں نے 10-12 ہزار دینی ہے مہینے دی، اور جڑا ایک دن واسطے آیا، چند گھنٹیاں واسطے آیا اور لکھ روپیے لے کے چلا گیا. اے مزاج بن چکا ساری عوام دا. جس بندے نو ایک گھنٹے دا لکھ روپیہ ملتا ہے اس نے ایک مہینہ خطابت کر کے یا امامت کر کے اور پڑھ لکھ کے صرف 10-12 ہزار لینا ہے تو اس کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ اس پاسے آئے گا. اسی خود اس ماحول نو بگاڑا ہوا ہے. علماء دی پڑھے لکھے لوگوں کی اسی عزت نہیں کرتے، انہوں دا جو حق ہے انہوں نے نہیں دیندے. اس کر کے پھر یہ جڑے خطابت دے وچ اج لوگ آ گئے انہوں نے شارٹ کٹ یا رستہ اپنایا جس دے نال انہوں دی واہ واہ بھی ہو جاندی ہے اور پیسوں دے تھبے بھی وہ لوگ لے جاندے ہیں. مسائل اگر سانوں کوئی پیش آندا ہے، اسی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا سانوں کوئی ہور پریشانی ہے تو اسی متعلقہ مولوی حضرات جڑے ہوندے ہیں انہوں دے کول جانے ہیں. لیکن جب اس طرح دا معاملہ ہوندا ہے تو اسی نعت خانہ نو اور سریلے مولویاں نو پیسے لٹا کے بہ جانے ہیں اور انہوں نے اگے جا کے پیسے دا صرف کس طرح کرنا ہے وہ بھی ہر بندہ چنگی طرح واقف ہے. تو چاہیے ہاں کہ جو سارے مقامی مدارس ہیں، مقامی علماء کرام ہیں، اسی انہوں دی خدمت کر دے کہ جتھوں دین دے طالب علم پیدا ہوندے جڑے محنت کر کے قرآن و حدیث سمجھ دے پھر آ کے عوام نو سمجھان دے. لیکن سارے مزاج ایسے بن گئے کہ لوگ شارٹ کٹ تے آ گئے اور انہاں طریقے تے آ گئے کہ جتھے صرف سر چلتی ہے، جتھے صرف من گھڑت واقعات چلتے ہیں، جتھے صرف چنگی آواز چلتی ہے، باقی نہیں ویکھا گیا کچھ. ساڈے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک مولوی صاحب نو بلایا اور مینوں بھی دعوت آئی، میرے نال ایک اور دوست ہے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے دعوت دیتی کہ تساں آنا ہے. تو میں پوچھا بھی اے جس بندے نے تسی بلایا ہے اس دی فیس کتنی ہے؟ انہوں نے 3 لاکھ روپیہ. میں اس بندے نو مشورہ دیتا، میں ساڈے علاقے دے نا ایک عالم دین آئے اور خاندانی عالم دین آئے اور ایسا عالم کہ مینوں نہیں لگتا کہ ساری تحصیل دے وچ دوبارہ کوئی پیدا ہوئے گا. حضرت علامہ مولانا مہر جان علی گولڈوی صاحب، انہوں دے بڑے بھائی مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مہر علی صاحب چشتیاں شریف والے،
اور انہوں دے والد صاحب وہ انہوں تو ہی وڈے عالم دین مولانا جان محمد صاحب. تو علامہ صاحب حیات ہے، علامہ مہر جان صاحب. تو میں اپنے اس دوست نو مشورہ دیتا، میں کہا بھی 3 لاکھ والے دے بجائے اگر تسی علامہ صاحب کو ٹائم لے لیندے، اگر 3 گھنٹے بھی بیان کرے آمن والا بندہ اور علامہ صاحب آدھا گھنٹہ بیان کر دیں تو پھر بھی انہوں دونوں کا مقابلہ نہیں ہے. جو علامہ صاحب سمجھا جان گے، جو علامہ صاحب بیان کریں گے، کیونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے اور ایسا پڑھا لکھا کہ جس دا ساڈے پنجاب دے وچ عالم نظر نہیں آتا. پورے پنجاب دے وچ جاندے ہیں، صرف ساڈے اس علاقے دے لوگ قدر نہ کر سکے. تو پڑھے لکھے لوگوں نظر انداز کیتا جاتا ہے، توجہ نہیں دیتی جاتی، اور ایسے لوگوں بلایا جاتا ہے کہ جڑے قرآن بھی ٹھیک نہیں پڑھ جانتے اور ایسا قرآن پڑھ دیں کہ قرآن الٹا انہوں تے لعنت کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن لعنت انہوں لوگوں تے کرتا ہے کہ جڑے قرآن نو صحیح نہیں پڑھتے. تو ساڈے بعض علماء ایسے نے، علماء تے میں نہیں آکھاں گا، مقرر اور خطیب ایسے نے کہ جڑے قرآن پاک بھی غلط پڑھ دیں لیکن پھر بھی وہ لکھاں دے وچ چارج کر دیں اور ساری عوام خوش ہو کے انہوں نے پیسے لوٹان دیے. لیکن علماء دی، پڑھے لکھے لوگوں دی عزت معاشرے دے وچ نہیں ہے. تو ساڑا یہ مزاج بن گیا، اس مزاج نو بدلنا پیا سی. اج دا میسج یہ ہے کہ جدو اسی کسی خطیب نو بلانا ہے تو پہلے اس کو یہ ویکھنا ہے کہ یہ پڑھا لکھا کتنا ہے. اگر اسی امام مسجد رکھنا ہے تو پھر بھی اسی اس دا کردار ویکھنا ہے. یہ ویکھنا ہے کہ قرآن مجید صحیح پڑھ جاندا یا نہیں، اس دے عقائد درست ہیں یا نہیں. عقیدے والا بھی بڑا معاملہ ہے جی. ساری مسجدوں میں ایسے لوگ آ گئے کہ جنہاں دے عقائد اور نظریات ٹھیک نہیں ہیں. ایک بندہ آیا اور وہ ایسا ایسا 2 سال بعد یا 4 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ پورا محلہ اس نے اپنے نظریات تے اپنے عقائد تے لا لیا. تو ایسے لوگ بھی سارے معاشرے دے وچ آ گئے لبادہ اوڑھ کے، اور اسے لباس دے وچ اہل سنت دے لباس دے وچ ہوندے، لیکن وچوں بعض رافضی ہوندے، بعض ناسبی ہوندے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اسی جدوں کو بندہ مسجد واسطے رکھنا ہے نا، وہ دے واسطے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سانو پتہ ہوئے، اسے اس نو مکمل طور تے جان دئیے کہ قرآن پاک اچھا پڑھ جاندا ہے، اس دے نظریات درست ہیں، اس دے عقائد ٹھیک ہیں، اور اس دا کردار اچھا ہے، بامل شخص ہے. ایسے شخص نو اس طرح دا منصب سونپنا چاہیے. لیکن بدقسمتی اور افسوس اس گل دا ہے کہ ایسے منصب بھی انہاں لوگوں دے ہتھے آ گئے جڑے دنیا دار ہیں، جڑے جشیلے انداز دے نال اور بڑی لچھے دار تقریراں کر جاندے، زبان دے میٹھے اور زبان دے زور تے سب کچھ کر جاندے. وہ لوگ انہاں چیزاں تے بھی آ کے مسلط ہوئے. تو اج دا سبق اور اج دا میسج یہ ہے کہ اس نظریے نو، اس سوچ نو بدلیے، اس ڈگر نو، اس زاویے نو بدلیے، اور ایسی فیصلہ کریے کہ اسی کس طرح دے لوگوں نو منصب عطا کرنے. اللہ تبارک و تعالی جو کلمات بولے انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.